السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس صحیح بخاری۔ اللہ اکبر۔ روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس مسئلہ پر آج ہم بحث کریں گے۔ الحمدللہ مسلمان کو کتنی سعادتیں حاصل ہیں کہ تمام کی تمام عبادات، تمام کی تمام نیکیاں، سبحان اللہ، تمام قرآن کریم کے کلمات، حروف نیکیوں پر مشتمل ہیں۔ ایک نیکی نہیں، انسان بظاہر ایک نیکی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو مسلمان سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ وہ ایک نیکی کے بدلے 10 گنا نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 70 گنا، 700 گنا، یہاں تک بس نہیں، الا اضعاف کثیرہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بہت زیادہ گنا تک۔ اللہ اکبر۔ یہ شرف ہے، یہ اعزاز ہے مسلمان کے لیے۔ انسان نیکی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے، جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ نیکیاں انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ روزہ، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ پورے سال میں جو سابقہ سال گزرا ہے، رمضان سے رمضان تک، جو درمیان میں انسان ہونے کے ناطے غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، گناہ ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین تمام کے تمام معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1895 ہے۔ اس حدیث کے راوی اللہ اکبر سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کون ہے جو فتنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو یاد کرتا ہو؟ کیا کسی کو فتنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث یاد ہے؟ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انا سمعتہ یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ انسان کے لیے اس کے اہل، بچے، بیوی، بہن بھائی، انسان کے اہل، گھر والے، اور اس کا مال اور اس کے پڑوسی آزمائش ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان کے گھر والے، انسان کا مال اور انسان کے پڑوسی یہ آزمائش ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے اپنے گھر والوں سے بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مال کے متعلق بھی انسان سے کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، پڑوسیوں سے بھی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمہ وقت انسان کے ساتھ منسلک ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ ان کا کفارہ نماز ہے، روزہ ہے اور صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی گھر والوں سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، صدقہ،
کرنے سے، روزہ رکھنے سے، نماز پڑھنے سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال لیس اسأل عن ذہ، سیدنا عمر نے کہا میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا جو آپ نے کہا، میں یہ نہیں پوچھ رہا۔ انما اسأل عن التي تموج كما يموج البحر، میں تو ان فتنوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح امنڈ آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس پر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ بَابًا مُغْلَقًا قَالَ فَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ قَالَ يُكْسَرُ۔ اللہ اکبر۔ اس پر سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ جو بڑے بڑے فتنوں کا دروازہ کھلے گا، کب کھلے گا؟ جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، جب وہ دروازہ کھل جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ اکبر کہ وہ دروازہ کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یکسرو، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا پھر فتنے، بڑے بڑے فتنے شروع ہو جائیں گے سمندر کی موجوں کی طرح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس موقع پہ بڑے فتنوں کا دروازہ کھلے گا، کب کھلے گا؟ جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، جب وہ دروازہ کھل جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ اکبر کہ وہ دروازہ کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یکسرو، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا پھر فتنے، بڑے بڑے فتنے شروع ہو جائیں گے سمندر کی موجوں کی طرح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس موقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذاک اجدر اللہ یغلق الی یوم القیامہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو قیامت تک کبھی بند نہ ہو پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے مسروق سے کہا، اسی حدیث کے آخر میں لفظ ہیں فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَ۔ اللہ اکبر۔ ہم نے مسروق سے کہا کہ آپ سیدنا حذیفہ سے پوچھیں کیا سیدنا عمر بن خطاب کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے جو فتنوں کے درمیان ایک آہنی دیوار ہے؟ جب تک وہ شخص ہوگا فتنے نہیں آئیں گے، جب اس شخص کو شہید کر دیا جائے گا فتنے برپا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ کیا عمر کو پتا تھا یہ دروازہ کون ہے؟ تو اس موقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ہاں نعم، ہاں مجھے پتا ہے۔ کما یعلم ان دون غد اللیل، بالکل اسی طرح سیدنا عمر کو علم تھا جیسے رات کے بعد دن آنے کا علم ہوتا ہے۔ یہ مسروق سیدنا حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں تو سیدنا حذیفہ کہتے ہیں یعلم، ہاں ہاں وہ جانتے تھے، جیسے کل کے بعد یعنی رات کے بعد دن ہے، دن کے بعد رات ہے، دن رات کا آنا جانا ہے، جیسے یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اسی طرح سیدنا عمر بھی جانتے تھے اس دروازے سے مراد عمر ہے۔ جب انہیں یکسر کا مطلب ہے شہید کر دیا جائے گا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کے درس میں ہم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1895 پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات، یہ حدیث دلیل ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ، ان کی وجہ سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا، سیدنا عمر بن خطاب کی فضیلت و منقبت ثابت ہوتی ہے اس حدیث سے کہ وہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی تھے، جن کے بڑے زیادہ فضائل صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ ابھی تقریباً 5-6 ماہ پہلے ہم نے شیخ ضیاء الرحمن اعظمی محدث مدینہ الجامع الکامل والے رحمہ اللہ کی صحیح فضائل صحابہ ہم نے اردو میں شائع کی، اس کے اندر بے شمار سیدنا عمر بن خطاب کے فضائل ہیں، وہ پڑھیں، اپنی نسلوں کو ہم پڑھائیں تاکہ ہمارے دل و دماغ کے اندر صحابہ کرام کی سچی محبت پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، عمر بن خطاب کے شہادت کے بعد فتنوں کے دروازے کھل گئے جو آج تک بند نہیں ہوئے۔ قیامت تک ایسے فتنے بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے فتنے برپا ہو رہے ہیں۔ فتن کا مطالعہ بڑا ضروری ہے۔ ہم نے الجامع الکامل سے کتاب الفتن، فتنوں اور علامات قیامت کے بیان میں جو احادیث تھی، جو پوری کتاب تھی الجامع الکامل میں، اس کو بھی ہم نے الگ اردو میں شائع کیا، یہ بھی دستیاب ہے، یہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ فتنوں کا ہمیں علم ہو سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسری بات کہ یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ ہماری شریعت کا اصول ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 11 ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ اگر کسی گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس کے لیے 2 ہی شرطیں ہیں، یا تو حق ادا کر دیا جائے یا اس سے معافی مانگ لی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی سے بڑی نیکی سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح اور بھی کئی ایک مسائل اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں روزوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا احترام، صدقہ خیرات کا، حج کا، عمرے کا، ذکر و اذکار کا، اپنی زبان کو تار رکھنے کا، ذکر سے تار رکھنے کا، اور جتنے بھی عبادات اتباع قرآن و سنت کا نام عبادت ہے۔ کل ہی ہم اسی مسئلہ پہ درس دیا، عبادت کی حقیقت تو اتباع قرآن و سنت کا نام ہی عبادت ہے۔ اتباع قرآن و سنت کے علاوہ وہ گناہ ہی گناہ ہے، وہ بدعت و خرافات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔